السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلی علی محمد وآل محمد. برا لگا ہٹا. الصلاة والسلام على سید المطہر والامام المظفر والشجاع المظنفر ابی شبیر شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصولة الهجرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القازمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات الله. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات الله. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اپنے پروردگار، اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق کے لیے، جو خالق بھی ہے، مصور بھی ہے، پیدا بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور نعمتوں سے بھرپور دیتا ہے. جتنا اس کی نعمتوں کا شکر کرے کم ہے. جتنی آفتوں مصیبتوں میں اور آپ ہیں اور سیفلی نکل آتے ہیں، یہ سوائے اس کے کرم کے اور کچھ نہیں. کبھی اپنے چاروں طرف دیکھیے اور دیکھیے آفتیں کس تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور یہ بڑھتی جائیں گی. اسی وجہ سے ذکر الہی ہمیشہ دل میں رہنا چاہیے. نعمتوں کا شکر اور نعمتوں کو شمار کرنا، یہ سب ذہن میں رہنا چاہیے. اور جیسے ہی شکوہ زبان پہ آنے لگے، پتہ نہیں کون سی بات خدا کو ناگوار گزرے کہ یہ اتنی کم ظرف، اتنی نعمتوں کے بعد ایک اتنی سی چھوٹی سی چیز کی شکایت. خدا ہمیں محفوظ رکھے. بہرحال آج ہماری گفتگو تیسری منزل پہ پہنچ رہی ہے. عنوان ہے گناہان کبیرہ، اور اس میں آج کی جو تاریخ ہے وہ 4 محرم 1446 اور اس کے ساتھ ساتھ 10 جولائی. ہم یہ اپنی گفتگو کل جس مقام پر روک چکے ہیں وہیں سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اگر ذہن میں آپ وہ تمام چیزیں رکھ رہی ہیں جو گناہان کبیرہ سے ریلیونٹ ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آج جن 3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گی اس میں آبویسلی پہلی چیز تو یہی آ جائے گی کہ اس موضوع کو اٹھانے میں
کیا چیز پیش نظر تھی. اچھا اب یہ میں اس لیے نہیں بتا رہی ہوں کہ بالکل اس لیے کہ یہ چیز ہم بالکل پہلی مجلس میں ہی کہتے ہیں, اگر عشرہ ہے تو پہلی مجلس میں بتاتے ہیں. میں کیوں اس کو ہر روز بتا رہی ہوں؟ میں اس پوائنٹ آف ویو سے ہرگز نہیں بتا رہی کہ یہ میں نے موضوع منتخب کیا, بلکہ اس پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں اس کی اہمیت کیا ہے. اور جب ہم کسی اہمیت کو, کسی امپورٹنس کو کسی سبجیکٹ کی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اسے پریزنٹ سینیریو میں, یعنی حالات حاضرہ میں, یعنی کہ اپنے امام عصر علیہ السلام کے ظہور سے کنیکٹ کر کے اس کو دیکھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ آج میں پوری کوشش کروں گی جو کل نہیں کر پائی تھی, کہ کم از کم کچھ گناہان کبیرہ کی سیکوینس وائز آپ کے سامنے لسٹ تھوڑی سی بیان کر دوں. اس لیے کہ جس وقت اس سبجیکٹ کو سوچ رہے تھے تو یہ لگتا تھا کہ شاید ہم صرف گناہان کبیرہ کے اوپر فوکس کریں گے, لیکن ابھی بھی فوکس وہیں پر ہے, لیکن کوشش کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو کہ ٹولز کہلاتے ہیں, جو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش ہیں. یعنی ہم نہ صرف ایک تو آئیڈینٹیفائی کریں, دوسرے ریکٹیفائی کریں کہ ہم بہت سارے گناہ کر چکے ہیں اب تک, تو اب اس کا تدارک کیا ہے, اس کو کس طرح سے کمپنسیٹ کریں. اور تیسری چیز, آج کا دن چونکہ مصائب کے حوالے سے امام کے دوستوں کے نام منسوب ہیں, ان کا کچھ تھوڑا سا ذکر کریں گے. اور یہ کافی لوگوں کی فرمائش بھی ہے کہ کچھ حال اصحاب حسین کا بھی بیان کیا جائے. اور یہ ریلیونٹ اس لیے لگتا ہے اصحاب حسین کا کہ میں اور آپ بھی اصحاب حسین میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یقیناً اتنی تو ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اصحاب حسین میں شامل ہو سکتے, ان کی کنیزوں میں تو شامل ہو سکتے, اس لیے کہ امام کی جو فوج تھی وہ خالی مجاہدین پر نہیں تھی, بلکہ امام کی فوج میں ہر واک آف لائف کا فرق تھا, ہر جینڈر کی ریپرزنٹیشن تھی اور ہر ایج گروپ کی تھی. تو آپ کو وہ ایج جو آپ کی ہے وہ آپ کو یقیناً کسی نہ کسی کیریکٹر میں نظر آئے گی. وہ جو ریلیشن شپ آپ کے ارد گرد ہیں جن کے لیے آپ صبح شام دعا کرتی ہیں کہ یہ اصحاب امام زمانہ میں شامل ہو جائیں, یہ امام زمانہ کے سپاہی بن جائیں, دعا ہے نا ہماری. تو اس کے لیے پھر ہمیں ایسے کیریکٹرز تلاش کرنے پڑتے ہیں جو ہمیں اس امام کے ساتھ ہی نظر آئے کہ جو امام اپنے جہاد کو اسٹینڈ اسٹل پوزیشن پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا, اور اب اس کا آخری فرزند یعنی کہ ان کا نواں بیٹا امام حسین کی نویں پشت میں 9th جنریشن میں ہمارے وقت کے امام ہیں, وہ وہاں سے جہاد کو اسٹارٹ کریں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام سے کنیکٹ کرنا ہے. تو گناہان کبیرہ اس حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے آج ہم امام کے دوستوں کے بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک دفعہ درود پڑھیں تاکہ میں اپنے موضوع کو اسٹارٹ کروں. سب سے پہلی چیز آیت قرآن. قرآن کی آیت سے ہم اپنے موضوع کو تھوڑا سپورٹ کریں گے. پہلی آیت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, اچھا یہ آیت میں ریفرنس اس لیے دیتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے فون میں نوٹ کر لیا کریں, تاکہ جب اگلی دفعہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں, اور یاد رکھیے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. آبویسلی زیادہ تر ہم عربک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور پڑھنا بھی چاہیے, جو اس کی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور اس کو میں بالکل نہ آپ سمجھ سکتی نہ میں سمجھ سکتی ہوں. لیکن ترجمہ سننا اس لیے ضروری ہے کہ جو علی کے چاہنے والے ہیں ان کو قرآن فہم کرنا چاہیے, ان کو قرآن انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اس لیے کہ امام علی نے کیا کہا تھا خوارج کے بارے میں, خوارج کے ہر فرد, خارجی کون تھے جنہوں نے امام علی کے خلاف بغاوت کر دی, رائٹ, ان کے ہر فرد کے ماتھے کے اوپر گہرا نشان ہوتا تھا, اور اتنی عبادت وہ کرتے تھے کہ ان کے اعضائے جسم جو تھے اس کے اوپر سجدوں کے نشان اور عبادت کے نشان نظر آتے تھے, جسم سوکھے ہوئے رہتے تھے, اس لیے کہ بہت زیادہ زہد کرتے تھے. زہد کا مطلب دنیا کو چھوڑ دیتے تھے. تو ایک بار امام کے ساتھی نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اتنی عبادت گزار ہے. امام نے کہا ہاں
یہ پڑھتے ہیں قرآن، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے. تو قرآن کو رٹ لینا، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، سوری ٹیک اٹ بیک، قرآن کو حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. اور اگر آپ، میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ کوئی اپنا بڑی بنائیے، کوئی اپنا دوست بنائیے، اور اس دوست میں بہت شیوان ماشاء اللہ، جب یہ دوستی ہو جائے نا، تو دن ہفتے کا کوئی ایک دن 2 دن مقرر کر لیں کہ آج میں قرآن کی 4-5 آیتیں فلاں سے فلاں جگہ تک پڑھ کر، اور میں تمہیں یہ نوٹ ٹیکسٹ کر دوں گی کہ اس میں کیا لیسن تھا، تم مجھے کر دینا. رائٹ؟ فرسٹ میں نے آپ کے ساتھ کہا کہ میں آپ کے ساتھ سورہ آل عمران کی 5 آیتیں 1 سے 5 تک پڑھوں گی. آپ کہیں اچھا میں 6 سے 10 تک پڑھوں گی. اچھا جب میں پڑھوں گی تو میں 1 سے 10 تک پڑھوں گی، وہ پڑھیں گی تو وہ 1 سے 10 تک پڑھیں گی، لیکن مجھے میسج 1 سے 5 تک کا نکال کے ایک جملے میں ان کو ٹیکسٹ کرنا ہے. وہ مجھے اگلی 5 آیتوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ حسین چاہتے ہیں. حسین نے ایک شب کی مہلت کس کے لیے لی تھی؟ یہ جو 10 دن ہے نا، یہ میرے اور آپ کی مہلت کے دن ہیں. جو ہم دور چلے جاتے ہیں نا حسین سے سال میں اپنے کاروبار میں لگ کر، حسین واپس حسین واپس بلاتے ہیں. اور حسین کہتے ہیں میرے سامنے موت کھڑی تھی، آسان موت کھڑی تھی. شب عاشور نسبتاً آسان تھی نا، روزے عاشور سے دھوپ کی تمازت نہیں تھی، جو گرتا اس کے زخموں میں جو ریت جاتی اس سے جلن نہیں ہوتی. رائٹ؟ اس دھوپ میں پیاس بڑھ گئی تھی نا، تو ہر چیز اپنی شدت پہ جا رہی تھی، پھر بھی حسین ایک شب کی مہلت مانگ رہے. کیوں مانگ رہے؟ اس لیے کہ حسین نے پھر اس کو اس اسٹیٹمنٹ کو کہا، مجھے جو امام حسین پہ میرا دل، میری روح، میری جان، میرا سب کچھ قربان، ان کا کوئی جملہ کہیں سے اٹھا کے دیکھیے مسائل میں، مقتل میں، آپ کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اتنی کلیئرٹی سے امام بات کرتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جن کی عقل بھی کچھ نہیں ہے، جن کو سمجھ بھی چیزیں دیر میں آتی ہیں، ان کو بھی فوراً مطلب سمجھ میں آتا ہے. کہتے ہیں عباس میری جان تم پہ نثار. یہ تو جملے کی اتنی بڑی بیوٹی ہے. امام کہتے ہیں عباس میری جان تم پر نثار، ایک شب کی مہلت لے آؤ. اور بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے، مہلت نہیں مل رہی تھی، بہت مشکل سے ملی ہے، لیکن جب وہ مہلت ملنے کی خبر آئی تو امام نے کہا اللہ شاہد ہے کہ حسین کو روزہ، نماز، تلاوت، استغفار بہت عزیز ہے. ایک شب اور گزار لی، میں کتنا استغفار کر رہی ہوں. اچھا استغفار کا مطلب یہ ہم تسبیح پڑھیں، استغفار کا مطلب ہے کہ لٹرلی ایک گناہ کو پکڑ لیں جو کیا ہے اور اس کے اندر اترنا شروع کریں. کیوں کیا تھا، ریزن کیا تھا، کس وجہ سے یہ کر لیا. جانتی تھی کہ یہ برا ہے، جانتی تھی کہ ڈیمیجنگ ہے، اور جب وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگی نا کیا کیا وجہ، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لالچ، ہرس، حسد، تکبر. میں سب سے بڑی جو قاتل چیز ہے یہ میں، یہ چیزیں نظر آئیں نا، دنیا داری، وقتی لذت. تو جب یہ چیزیں نظر آئیں تو اب آپ اس سے براعت حاصل کریں گی، تبرہ کریں گی. نیکسٹ ٹائم if I am in this or such situation, I'm going to do it better. میں بہتر کروں گی. میں اس وقت حسد کو نہیں کم پاور کر لیتی، میں کو نیچے لاؤں گی، میں اپنے آپ کو انکسار کی طرف لے کے. یہ ہے وہ غور جو آپ کے امام علی آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنا گوشت اور خون بڑھا لیا نا گناہ کے دوران، اب اس کو کم کرو. تو ہماری ڈائٹنگ میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو ہم نے جسم کو اتنا بڑھانا شروع کر دیا اور یہ احساس نہیں کیا کہ کس غلط راہ پہ چل رہے ہیں، اب ہمیں وہاں سے اپنے آپ کو تقویٰ پہ لانا ہے، زہد پہ لانا ہے، اور اس طرح سے لانا ہے کہ یہ جسم گلنا شروع ہو جائے تاکہ میرے مولا کو نظر تو آئے کہ یہ محنت کر رہی ہے. اب اس گناہ سے بچنا ہے. تو جب آپ یہ اپنے اندر چیزیں لے کر آتی ہیں تو آپ کے لیے یقیناً معرفت. ہمیں کرنا کیا ہے تھرو آؤٹ 10 مجالس؟ اسپرچول
ایلیویشن, روحانی بلندی, ان ہستیوں کی معرفت جو پاک و پاکیزہ. ارے وہ کیا پاک و پاکیزہ, ان کا تو وہ خون جو ہر ایک کا نجس ہے وہ پاک ہے. کبھی بچے نے مجھ سے سوال کیا, بہت پہلے کی بات ہے, اس نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ امام حسین کا خون اتنا پاک تھا کہ وہ جب گر گیا زمین کے اوپر کربلا کی تو وہ خاک شفا بن گئی. یہ حدیث رسول ہے, حدیث امام ہے کہ خاک شفا بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس خاک میں خون حسین جذب ہوا. اس بچے کا سوال یہ تھا کہ اگر 72 تھے امام کے ساتھ اور یہ خون گیا, لیکن یہاں تو 11,000 والا خون تھے نا, تو ان کے خون کی کوانٹٹی تو زیادہ تھی, تو وہ خون زمین کو نجس کر رہا ہے نا سوال, اور سوال بالکل صحیح ہے. اب آپ طاقت حسین کا, اب آپ معرفت حسین کا ادراک کیجیے. خدا کے نزدیک حسین کس قدر بلند ہیں. وہ لاکھوں نجس خون کے قطرے اور یہ پیاسے کا لہو, آلریڈی خشک ہو چکا تھا نا پیاسوں کا لہو, تو کتنا پاورفل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے ہر سانس میں, حسین کے ہر قدم میں, حسین کے ہر زخم پہ ایک ہی صدا تھی, اور وہ کیا تھی؟ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. اللہ کے لیے, اللہ کی خاطر اور اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے. عزیزوں, بس یہ معرفت کا سفر آپ کو ان 10 دنوں میں طے کرنا ہے. ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک چیز تو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا تجزیہ کروں گی, اور اگر آپ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو ضرور بتائیے کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں. ہم اس وجہ سے گناہ کرتے ہیں کہ ہم آج کے زمانے کو دیکھتے ہیں, اور جب ہم زمانے کو دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اس زمانے میں ہمیں بڑی تیز رفتاری نظر آ رہی ہے, زمانے میں بہت ترقی نظر آ رہی ہے. اب چیزیں جو ہے وہ بہت ورچوئل ہوتی جا رہی ہیں, بہت فاسٹ پیس پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دین پرانا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ریزن کیا ہوگا؟ دوسرا ریزن یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ اگر ہم دین کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمیں تقویٰ اختیار کرنا پڑتا ہے. تقویٰ کیا بن گیا ہے؟ تقویٰ کو قرآن کہتا ہے یہ بہترین لباس ہے. رائٹ؟ ہم نے واقعی اس کو لباس بنا دیا. ہم نے اسے بہترین لباس نہیں بنایا, ہم نے اسے ایسا جوڑا بنا دیا ہے جو کبھی ہم پہن لیتے ہیں, کبھی اتار دیتے ہیں. جوڑا رکھا ہم نے, اس کو لباس رکھا, لیکن بوقت ضرورت, جب ضرورت نہیں ہے ہم نہیں استعمال کرتے. اس سے پھر ہماری آشنائی نہیں ہوتی. رائٹ؟ اسی طریقے سے پھر تیسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ گناہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ گناہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس ورچوئل میں, اس پوزیشن میں تو لے جاتے ہیں. چلو الیکٹرک وہ نہیں ہے, وسائل ہیں, پینڈامک آیا ہوا ہے, ہم زوبے مجلس سنیں گے, تو ہم ورچوئل چلے گئے. گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی بھی عمر کا فرد ہو, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ بالکل بوڑھی خاتون ہو, پہلی بات آپ سے کیا پوچھتی ہیں سلام دعا کے بعد؟ یس. وائی فائی کا کیا ہے آپ کے گھر میں؟ مذاق نہیں اڑا رہی, میں بھی پوچھتی ہوں. لیکن بس یہی کا غیب ہے, وہ دیکھ رہے ہیں مجھے اس پر نہیں اعتماد, وہ امام دیکھ رہے ہیں مجھے اس پر بھروسہ نہیں. تو غیب کو بھی ہم نے لمیٹڈ کیا ہے, اسی وجہ سے گناہ کرتے ہیں. یہ سمجھ میں آ جائے کہ امام ہر لمحے دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہر لمحے اپنے آپ کو, یہ جو بے حیائی اتنی بڑھ رہی ہے, ویری سیڈ, ویری سیڈلی آئی ایم شیئرنگ, بڑھ رہی ہے نا بے حیائی. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمیں تنہائی مل گئی ہے کہ ہم اپنے فون کے اوپر کہیں بھی جا سکتے ہیں. کس کو پتا ہے میرا تو کوڈ لگا ہوا ہے نا, تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. رائٹ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تنہائی میں بھی بے حیائی سے بچو. چوتھا مسئلہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ آپ لوگ اپنے مسئلے ہی بتائیں. اگر آپ کو لگتا ہے دین سے دوری کی کیا وجہ ہے؟ گناہ اسی وقت ہوتے ہیں جب دین سے دور ہو جاتے ہیں. دین سے دوری کی اگلی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری کی اگلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں. فون تو میں نے کور کر دیا بھائی, بالکل, ٹی وی, فون سب آ گیا. اگلی چیز کیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. جب ہم قرآن سے دور ہیں, یعنی کہ ہم سے پڑھ رہے عربی میں, جو کہ ہم سے
ہارڈ ڈش کسی کو آتی، ہمیں تو نہیں آتی نا، تو ہم اس کا میسج نہیں سمجھ رہے، اور ہم اپنی نوٹ بک میں میسج لکھ بھی نہیں رہے، جو آج کے بعد لکھیں گے بڈیز بن گئے نہیں بنے؟ جلدی سے ہاتھ پکڑ کے بتائیے کون کس کا بڈی ہے؟ جیسے انہوں نے کنیز نے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی بڈی، خیر وہ تو سمجھانی ہے تو بنے گی نا۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ لوگ کی دوستی کو ایمان کے سب کو نقائے گا، کوئی میرا بھی بن جائے، میں بھی بڑی لوڑی ہوں، آپ سب میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب قرآن نہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بے حیائی کیا چیز ہے، بدی کیا چیز ہے، برائی کیا چیز ہے۔ آپ یقین کریں جب قرآن فہمی شروع ہو جائے گی فوراً ہی آپ کے قدم رکنے لگیں گے۔ کیوں؟ اب میں وہ لفظ استعمال کروں گی مجھے نہیں کرنا چاہیے تو میں نہیں کرتا، یعنی امام نے کیا کہا تھا میں اس کو انڈائریکٹلی کہہ دیتی ہوں، اسے وہ لفظ نہیں کہہ سکتی۔ امام نے انڈائریکٹلی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی کہا تھا جب اپنے دل میں غم حسین کی خنکی محسوس کرو، اپنی ماں کی عصمت کو سلام کرو۔ حسین کیا چاہتے ہیں؟ حسین چاہتے ہیں ہم قرآن سمجھیں۔ ایک شب کی کتنی تلاوت کی ہوگی حسین نے؟ 4 چیزیں مانگی تھی نا، ان 4 چیزوں میں امام حسین کو اس رات کتنا ہی فرصت ملی تھی۔ حسین آلریڈی 1000 رکعت نماز روز نافلہ پڑھتے تھے، اس شب میں کتنا پڑھ لیا ہوگا؟ حسین قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ ابھی آپ سنیں گے مصائب حبیب ابن مظاہر میں کہ حسین کے غلام، حسین کے دوست ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ حسین کی گواہی ہے جنازے پہ کھڑے ہو کر۔ تو حسین کتنا پڑھتے ہوں گے؟ لیکن حسین کیوں انہینس کر رہے ہیں؟ حسین کا ہر میسج میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اور اسی بات میں آپ سے ایک چیز کی ریکویسٹ کروں گی، اگر کوئی والنٹیئر، کوئی بھی فرد میری بات کو ذمہ داری سے سنبھال سکے، ایک تو یہ ان 10 دنوں میں جو برکت والے دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو نام حسین منسوب ہیں، ان 10 دنوں میں جن کی شب، جن کا دن ایک ساعت حسین کے نام منسوب ہے، اس میں کوشش کیجئے قرآن پڑھیے، اور کم از کم کوئی ایک والنٹیئر ایک پیج لے اور اس پہ 1 سے لے کے 30 تک کے نشان لگا دیں نمبر، اور آپ یہاں کہیں لگا دیجیے بورڈ پہ، اور ہر ایک جا کے صرف 1 پارہ لے لیں۔ میں نے پہلا پارہ پڑھنا ہے، انہوں نے دوسرا پڑھنا ہے، انہوں نے تیسرا پڑھنا ہے، 30 پارے، پھر 30 کے بعد اور سویم کے دن آپ نے وہ قرآن مجید اپنے امام حسین کو، ان کے رفقا کو ہدیہ کرنی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز آپ نے انڈیویجولی کرنی ہے، اور وہ کیا کرنی ہے کہ اب سے ایک قرآن مجید صرف ترجمہ شروع کیجیے گا، نو عربک، اور چہلوں کے دن امام کی حضور دیا کیجیے گا، صرف ترجمہ، وہ ترجمہ جو فہم کے ساتھ ہو۔ آپ دیکھیے گا آپ کا 1 قدم اور حسین کے 10 قدم، آپ ایک نیت کے ساتھ قرآن سمجھیں گی، حسین آپ کے اوپر یہ جو فوگی ہے نا، آپ کے دماغ میں فوگینس، جو آپ کو ہر چیز بلر نظر آتی ہے، جو وقت پہ آپ کو چیزیں نہیں سمجھ آتی، یہ سب غائب کرتی ہے، اور آپ کو اس طریقے سے جگمگاتا ہوا قرآن نظر آئے گا۔ قرآن کے نور سے آپ کی طہارت ہو جائے گی۔ اس فرش اعظم پہ بیٹھ کے عہد کیجیے، ہو سکتا ہے مولا میں قرآن نہ ختم کر سکوں، لیکن جتنا میرا بس چلے گا میں پڑھوں گی، تاکہ میں قرآن کے ذریعے آپ کے جد کی شریعت پر عمل کر سکوں، اس شریعت پر جس کے لیے آپ نے آخری قطرہ خون بہا دیا۔ یہ جو ہماری غفلت ہے نا قرآن سے، یہ ہمیں دین سے دور کر رہی ہے۔ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور وجوہات مجھے بتائیے۔ میں صحبت، بالکل صحیح کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت تلاش کرنی چاہیے جو خود بھی صاحب ایمان ہو اور ہمیں بھی ایمان کے راستے پہ رکھ سکے۔ اور اگر وہ ہمیں ٹوکے تو پھر ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، کہ اگر وہ ہمیں کوئی بات بتا رہے ہیں تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ فیملی آف کورس، فیملی کے ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ویلکم کیا کیجیے جب فیملی کے ڈفرینٹ ویوز آتے ہیں تو ان کے اوپر ایک دم غصے میں نہیں آیا کیجیے، چنجایا نہیں کیجیے، بلکہ کو بڑا سکون سے سنا کیجیے، اور آپ کی ہاں میں اس کا جواب تلاش کر کے تمہیں بتاؤں گی، اور اس کے بعد پوچھیے لوگوں سے جو آپ کے ارد گرد ہیں، قرآن میں جواب اس کا ڈھونڈیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی سے جا کے نہ پوچھیے، آپ صرف اپنے دل میں کہیے یا صاحب الزمانہ ادرکنی،
امام آپ کے دماغ میں اس چیز کو فلیش کریں گے اور اس کا جواب آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا، چاہے آپ کو یہاں مل جائے، چاہے آپ کو بل بورڈ پہ مل جائے، چاہے آپ کو ٹی وی کے ایڈ پہ مل جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فیملی کو گائیڈ کرنا ہی تو سارا کام ہے. یہ عورتوں کو کیوں آزاداری دی تھی امام بکر علیہ السلام نے؟ آپ کو دی تھی نا آزاداری کہ یہ میرے جد کی آزاداری کو جاری رکھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عورت میں اتنا پیشنس ہوتا ہے، عورت بہت تحمل کر لیتی ہے، عورت چیزوں کو بیٹھ کے بعد میں اکیلے میں غور و خوض کرتی ہے. تو اس چیز کو ضرور دیکھیں. اب میں آگے آپ کو جلدی جلدی بتاؤں تاکہ ہمارا موضوع آگے بڑھے. میں نے جو چیزیں لکھی تھیں اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ذمہ داریوں سے بھاگنا. ہمیں لگتا ہے اگر ہم تقویٰ اختیار کریں گے وہ ہمیں تو بہت ساری رسپانسبلٹیز رہیں گی، ان سے مت گھبرائیں. اس لیے ہم نے پہلے دن ایک بات قرآن سے ثابت کی تھی کہ جب ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں دین کے نام پر تو خدا ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. گناہ کرنے سے اللہ کا نہ کوئی نقصان ہے نہ اہل بیت کا کوئی نقصان ہے. گناہ کرنے سے صرف ایک ہستی کا نقصان ہوتا ہے، اپنی ذات کا. تو ذمہ داری اٹھائیں جتنی اٹھا سکے. ایک ساتھ ساری نہ اٹھائیے گا، تھوڑی تھوڑی کر کے بیبی اسٹیپس، لیکن پہلے سے ڈرے بیٹھے ہیں، پہلے سے آگے، رائٹ، پہلے سے آگے بڑھیں گی ذمہ داری اٹھانے میں اور مولا کی مدد مانگتے ہوئے. اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز یہ کہ ہم نے ایک اور چیز سمجھ لی ہے، سب سے خطرناک چیز، اور وہ کیا ہے کہ تھوڑا سا دین سمجھ میں آتے اس پہ اترا جاتے ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی ہے ایسے لوگوں سے؟ میری بہت ہوتی ہے. جب لوگ مجھ سے مجلس کا وعدہ لیتے ہیں مجھے پوری مجلس بتاتے ہیں پڑھ کر کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. میں مذاق میں بات کی، لیکن یہ جو نیم ملا والی بات ہے نا، اس سے بس ڈرا کیجیے. ہر شخص فتویٰ دے رہا ہوتا ہے اور ہر شخص بتا ہوتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. جب تک آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہو کتاب کھول کر آپ کسی چیز کو کہہ نہیں سکتی ہیں. ضرور اپنے سرکل میں، سوشل سرکل میں دین کی بات کریں، لیکن پھر اس میں ذمہ داری کے ساتھ اور تجسس آگے رکھیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں علم دین میں مجاہدہ کرو، محنت کرو، مشقت کرو. یعنی دین کے علم کو بھی سیریسلی حاصل کرنا چاہیے. صرف مجلس میں جا کے سن لی بات اتنا کافی نہیں ہے. اپنی ذمہ داری پہ بھی دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ چیز جو ہے نا یہ آخری چیز ہے. اس کے علاوہ بھی بہت، لیکن آبویسلی مجھے آگے بڑھنا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اپنے نوجوانوں کو بتانا بہت ضروری ہے. اور وہ چیز کیا ہے کہ ہمارا انحصار، ہماری ڈپینڈنس ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ ہے. اچھا، ٹیکنالوجی استعمال کرنا اس سے کوئی بری بات نہیں، لیکن ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ دیکھنا چاہیے. رائٹ، یہ ورچوئل چیزیں اٹس سیلف بری نہیں، اس سے دین بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے بری چیزوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنس کی جو سب سے خطرناک بات ہے، بس وہ کہہ کر میں آگے بڑھوں گی، یہ نہیں کہ آپ نہ استعمال کریں، بالکل کریں، لیکن اس میں آپ کے سامنے دین ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے، جواب دہی یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جو چیز سب سے خطرناک ہے وہ چیز یہ ہے کہ جس وقت دجال آئے گا، اور یاد رکھیے دجال کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور اپنے بچوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے. دجال ایک ایسے برائی کا نام ہے، ایک ایسی ہستی کا نام ہے، ایک ایسے سسٹم کا نام ہے کہ جس سے پناہ ہر نماز، آلموسٹ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. اتنا دور کا ان سے دجال، وہ اس سے بچنے کی دعا کرتے تھے. میں اور آپ دجال کے دام میں کیسے الجھیں گے؟ ٹیکنالوجی، اس کے پاس ٹیکنالوجی اتنی ہائی لیول کی ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے گا، اور میں اور آپ ان سیٹ طریقے سے ٹیکنالوجی کے غلام بنتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے اگر ٹیکنالوجی نہیں ہے
تو بھی آپ نے سروائیو کرنا ہے. کہنا بہت آسان ہے. ابھی لائٹ نہیں تھی, 14 تک روشن ہو گئی تھی, یہ وقت تھا ٹیسٹ کا. اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت علی کا ماننے والا یہ نہیں کہے گا وہ کیا مصیبت ہے, کس پریشانی میں گر گئے, بلکہ وہ کہے گا یا اللہ میرے لیے آسانیاں کر, یا اللہ میری مشکلیں دور کر. اور اطمینان سے رہیے. اس سے پہلے بھی ٹیکنالوجی کے بغیر رہتے تھے, اور اگر آپ پاکستان سے آئیں گے تو آپ کو بہت عادت ہونی چاہیے پاور کے بغیر رہنے کی, رائٹ؟ وہاں تو لوڈ شیڈنگ سے پیٹر. لیکن میں آپ کو یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں, مذاق میں نہیں کہہ رہی, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب دجال آئے گا اس کے ہاتھ میں تمام تر ٹیکنالوجی ہوگی, اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے وہ پہلے اس کو ایز اے لیڈر لیں گے, اس کے بعد اس کو ایز اے ڈیوائن لیڈر لیں گے, اور اس کے بعد پھر وہ اس کو خدا کا درجہ دیں گے. اور یہ سب کچھ 9 مہینے میں ہو جائے گا. اس کی حکومت صرف 9 مہینے رہے گی. اس 9 مہینے میں وہ کایا پلٹ کر دے گا. کس کی کایا پلٹ کرے گا؟ اس کی کرے گا کہ جو صرف سامنے کی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے بیونڈ خدا کے نظام کو نہیں دیکھتا. تو تھوڑا سا تحمل, تھوڑی سی سمجھ بوجھ, ہمیں اپنے امام سے کنیکشن, قرآن کو سمجھنا, یہ سب چیزیں اتنی لازم و ملزوم ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہم حسینی بنیں. یہ جو حسین کے 72 ساتھی تھے یہ کون تھے؟ یہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھے, رائٹ؟ لیکن یہ حسین کے پیام سے اس 50 سال میں, یاد رکھیں حسین سے پہلے جو 50 سال کا عرصہ تھا وہ بہت ہی ٹف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد سے لے کر 11 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک اتنا شدید دباؤ تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتی ہیں کس طرح لوگوں کو فائدے پہنچائے جا رہے تھے جو علی کے پاتھ سے ہٹ جاتے تھے, اور کس طریقے سے جو لوگ علی سے جڑے رہنا چاہتے تھے ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اس ظلم و ستم کو ہر کنڈیشن میں سروائیو کر گئے تھے. لیکن حسین سے اس لیے جڑے رہے تھے کہ حسین رسول کی گھرانے سے تھے, رسول کے گھرانے سے تھے, اور ڈیوائن لیڈرشپ ان کے پاس تھی. لہٰذا یہ معرفت ہونا بہت ضروری ہے کہ کون حق پہ ہے, کون باطل پر ہے. ایک بار درود پڑھی محمد علی. آیت بتا رہی ہوں, میں کسی اور طرف چلی گئی. سورہ نمبر 45, سورہ جاسیہ, 25 چیپٹر, والیوم 25واں سپارہ, 45 چیپٹر, اور اس کی آیات ہیں 4 آیات ہیں, 28 سے لے کے 31, 28 سے لے کر 31 تک. ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. اور آپ ہر قوم کو اس روز گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا دیکھیں گے, قیامت کی منظر کشی, اور سب کو ان کے اعمال کی طرف بلایا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. آیت نمبر 29. اور یہ ہماری کتاب یعنی کہ اعمال نامہ ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. یہ جو کتاب ہماری ہوگی نا, ٹاکنگ بک ہوگی, گفتگو کر رہی ہوگی, اور جب بآواز بلند گفتگو کر رہی ہوگی تو نہ صرف ہم سن رہے ہوں گے بلکہ ارد گرد والے لوگ بھی سن رہے ہوں گے. تو ہم یہ ہماری کتاب اب تمہارا اعمال نامہ جو حق کے ساتھ بولتی ہے, اور ہم اس میں برابر تمہارے اعمال لکھواتے جا رہے ہیں. آیت نمبر 29. اب جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں پروردگار اپنی رحمت میں داخل کر لے گا, اور یہی تو فوز عظیم ہے. میرا اور آپ کا ویژن کیا ہے جو ہم نے پہلے دن سیٹ کیا تھا کہ ہم فوز عظیم تک پہنچیں گے انشاءاللہ انہی 10 دنوں میں, رائٹ؟ اگلے محرم کا تو نہیں پتا نا کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اسی میں حسین کے قدم پہ قدم چلتے ہوئے ہم فوز عظیم تک پہنچیں گے. آیت نمبر 31. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو کیا تمہارے سامنے
ہماری آیات کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی، لیکن تم نے اکڑ سے کام لیا اور بے شک تم ایک مجرم قوم ہو. گناہ نانی کبیرہ اور ان کو ایریڈیکیٹ کرنا، یہ 4 آیتیں آپ دیکھ رہی ہیں نا کتنی وضاحت سے بتا رہی ہیں. اور پھر سورہ زلزال کیا کہتی ہے؟ مثقال ذرۃ خیر یرا و مثقال ذرۃ شر یرا. ایک ذرے، ایک ایٹامک، ایک مالیکیول کے برابر بھی اگر کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے، وہ سب کی سب یہاں پر محفوظ ہو رہی ہے. تو عزیزان محترم، وہ گناہان کبیرہ جن کی طرف سے ہمیں وارن کیا معصومین نے، ان کو جاننا، ان سے بچنا، اور وہ سرزد ہو گئے تو ان کے اوپر استغفار کرنا، شرمندہ ہونا، ندامت کے آنسو بہانا، یہ واجب ہے ہمارے لیے. اگلی آیت میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی خدا کی طرف سے ہے. سورہ توبہ، سورہ توبہ آیت نمبر 115 115 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک ان پر یہ ہدایت نہ بھیج دے کہ انہیں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. تو خدا تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کر دی ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گناہان کبیرہ کی ہم آئیڈینٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے تھے. کل ہم نے ایک ڈیفینیشن دیکھی تھی، آج ایک اور ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں. کل کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ کل کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ ہر وہ گناہ جس پر یا تو آیت قرآنی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی معصوم نے بالکل کلیئرٹی سے یہ کہا ہو کہ اس کے اوپر جہنم کا عذاب ملے گا، جس پر یہ کہا گیا وہ گناہ کبیرہ ہو گیا. آج کون سی ڈیفینیشن ہے؟ آج وہ ڈیفینیشن ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ یا غلطی جس کے لیے قرآن کی آیت نے یا معصوم نے یہ کہا ہو کہ یہ بڑا گناہ ہے. ایک تو آیت جہنم کے بارے میں بتا رہی، لیکن جس پر جہنم کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ گناہ واضح کبیرہ ہے، وہ بھی گناہ میں شامل کیا جائے گا. اب یہاں پر ایک انہوں نے بڑی خوبصورت سی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بتائی ہے. جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی تعداد بتاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور اس میں ایک آدھ گناہ نہیں ہے. اور راوی پوچھتا ہے، جیسے مثال جو اس میں دی ہوئی آیت میں روایت میں وہ یہ ہے کہ امام نے 7 گناہ بتائے اور کہا یہ 7 گناہ کبیرہ ہے. تو سننے والے نے کہا بس یہی 7 گناہ ہیں. اور اس میں سب سے پہلا ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے گناہ کبیرہ سب سے پہلا جو ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ کی ذات میں کسی قسم کا بھی شرک کیا جائے. اب یہ شرک کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو پھر آپ ڈیپتھ میں چلی جائیں گی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں. شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں کسی اور کو شریک کر لیا جائے. دوسری شرک کی کیا ہے کہ خدا کے صفات کے بارے میں کسی کو شریک کر لیا جائے. یا شرک کی جو سب سے خطرناک فارم ہے، جو مجھے اپنے لیے بہت زیادہ ادارمند لگتی ہے اور وہ بہت خدا سے محفوظ رکھے، وہ یہ کہ خدا کے بجائے کسی اور کو سمجھ لیا جائے کہ وہ صاحب اختیار ہے. یا شرک کی ایک وجہ کیا ہے؟ شرک وہ ہے کہ جس میں آپ خدا کو فراموش کر کے اپنے اوپر بھروسہ کرنے لگے. میں نے یہ کیا، میں ایسے ہوں. تھوڑی سی پریکٹس کے طور پہ کام کیجیے گا. اپنی کسی وقت کی بھی 5 منٹ کی گفتگو کو ریکارڈ کر لیجیے. ٹیکنالوجی ہے نا، یوز کریں. 5 منٹ کی گفتگو کو کسی سے کر رہی ہوں نا، جس میں آپ کچھ بتا رہی ہوں، کوئی ترکیب بتا رہی ہوں، کوئی کھانے کے بارے میں بتا رہی ہوں، کسی بھی چیز کے بارے میں، اس میں پھر کاؤنٹ کیجیے گا ریکارڈنگ کے بعد کہ اس میں لفظ میں کتنی دفعہ استعمال، میں نے یہ کیا، میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ کہا. میں نے نہیں کہا تھا تم سے، میں نے تو تم کو پہلے ہی بتا دیا تھا. میں ایک دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی سرکار کی. آپ نے پوچھا کون؟ جو آیا تھا دروازے پہ اس نے کہا میں.
ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سے دروازے پہ کسی نے پوچھا ہو اور آپ نے کہا ہو سنی میں آپ نہیں میں جیسے میں کیا سب جانتے ہیں مجھے. اب جو اندر ہے اس کو پتا نہیں کہ آواز کس کی ہے. ظاہر میری آواز ابھی کو تو نہیں پتا نا, لیکن میں ہوں. جب اس نے یہ کہا میں, تو سرکار جلال میں باہر نکلے اور آپ نے کہا یہ میں کس نے کہا, یہ میں صرف ذات خدا کو زیب دیتا ہے. اپنی جو چھوٹا سا وجود ہے نا اس کو اتنا ہی رہنے دیں, اس کو بہت عظیم نہ کریں. اسی وجہ سے مومن کا زیور اس کی ہیوملٹی ہوتی ہے, اس کی عاجزی ہوتی ہے. اور امام نے اس سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا؟ امام نے کہا جب کسی چیز کی تعریف ہو فوراً اسے خدا کی طرف اس کا رخ دے دو. اللہ نے یہ دیا, خدا کی مدد سے یہ ہوا, خدا نے مجھے یہ صلاحیت دی. اچھا اب جب یہ کہا میں ہوں تو سرکار ناراض ہوئی اور پھر آپ نے کہا یہ لفظ میں صرف ذات واجب کو زیب دیتا ہے. اور اس کی مثال کہاں ہے؟ اس کی مثال اس وقت ہے جب وادی, کون سی وادی تھی جہاں پہ حضرت موسیٰ گئے تھے, وادی طواف. جب آپ اوپر گئے ہیں اور درخت میں آپ نے روشنی دیکھی ہے, سبز درخت میں آگ تھی لیکن مظاہر قریب گئے تو نور تھا. تو جب اللہ نے ان سے گفتگو شروع تو وہ گھبرا گئے نا, چاروں طرف دیکھنے لگے آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا, اتنا خوبصورت تعارف کرایا. موزس دس از آئی, میں یہ میں ہوں. تو خدا تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کرا رہے؟ یہ میں ہوں. تو اب انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے جی یہ میں نے کیا, میرا ہاتھ کے ذائقہ اتنا اچھا ہے, میں تو سینڈوچ اتنا اچھا بناتی ہوں, اور میں تو کیک اتنا اچھا بیک کرتی ہوں, میں تو وہاں اتنا اچھا پڑھتی ہوں, میں تو مجلس شاندار پڑھتی ہوں. مولا کے کرم سے میں نے یہ کام کیا, مولا کی تعین سے, مولا کی مدد کے لیے میں نے یہ کام کیا. تو اپنی ذات کو بالکل آپ نے نلفائی کرنا ہے تاکہ وہاں ذات وحدانیت کا نور آ جائے. جتنی عاجزی جو اس دنیا میں اختیار کرے گا, خدا روزہ قیامت اس کو اتنے ہی اونچے منبر پہ رکھے گا. بات ہو رہی تھی سوری میں اتنی زیادہ جلدی میں, اور آج تو میں نے وقت دیکھا ہی نہیں. آج مجھے ناز نظر نہیں آئی, میں نے بھی وقت نہیں دیکھا, تھوڑی کے موقع بتا رہی ہوں. میں اپنی لمٹ تک پہنچ گئی تو میں اب اس بات کو یہیں پر روک دیتی ہوں. سوری, ویری سوری. اگر آپ کی اجازت ہو تو 10 منٹ بس بتا دیجیے گا. انہوں نے کہا تھا درود پڑھیں محمد خیر. وہ جو ایڈمن ہمیں وقت کا کہتا ہے اس کا بھی مسئلہ کیا ہے کہ آگے کی مجلس میں, ورنہ ظاہر ہے ان لوگوں کو پڑھوانے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آگے کی مجلس میں. اسی لیے میں کہتی ہوں اپنے گھر میں صرف ماتم کیا کرے اور مجلس سینٹر کی جا کے, تاکہ زیادہ سے زیادہ میسج سن سکیں. لیکن بہرحال یہ جو امام کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی, 7 گناہ بتائے, اور اس شخص نے کہا لیکن مولا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ نماز کا چھوڑ دینا, نماز کا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے. تو امام نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا. امام نے کہا میں نے سب سے پہلا گناہ کیا بتایا؟ اس نے کہا شرک. تو امام نے کہا نماز کا چھوڑ دینا کیا ہے؟ قرآن کی آیت تلاوت کی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے, اس لیے کہ وہ اللہ سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دے رہے تبھی تو نماز نہیں پڑھتا. تو امام نے کہا یاد رکھ یہ گنتی میں 7 ہیں, لیکن گہرائی میں جب اترو گے تو اس میں بے شمار گناہ نظر آئیں گے. تو مومن حکمت سے دیکھتا ہے ہر چیز کو, مومن گہرائی میں دیکھتا ہے. جلدی جلدی میں چند گناہوں کی فہرست آج دے دوں, اسی بچی سے ابھی تک میں آپ کو فہرست نہیں بتا پائی, لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے امام علی الرضا علیہ السلام کا فرمان پریزنٹ کر رہی ہوں. جس میں کہ امام نے ایک فہرست لکھ کے بھیجی تھی. خط ہے یہ, خط مامون کو, اس وقت کے خلیفہ کو امام نے لکھ کے بھیجا تھا جب اس نے پوچھا تھا کہ یہ
گناہ کبیرہ کیا ہیں. اور یہ آپ کو عیون اخبار الرضا کتاب ہے, یہ ہونی چاہیے آپ کے, بہت خوبصورت کتاب ہے اور بہت عام فہم ہے. عیون اخبار رضا شیخ صدوق کی کتاب ہے, اور انہوں نے امام رضا کے تمام اسٹیٹمنٹس کو کلیکٹ کر لیا ہے. یہاں کے اوپر امام لکھتے ہیں نمبر 1. اچھا, اب اس میں ہر جگہ آپ کو ترتیب تھوڑی ڈفرینٹ مل جائے گی. یہاں پر پہلی چیز تو شرک آ گئی ہے, اس کے بعد پھر مایوسی آ گئی ہے کہ اللہ کی ذات سے مایوسی کرنا. تیسری چیز آ گئی ہے کسی محترم نفس کو, یعنی کسی حرمت والے شخص کو قتل کرنا. یہاں مسلمان نہیں ہے یا مومن نہیں ہے, بلکہ کسی بھی ایسے شخص کو جس کے اوپر شریعت قتل کا فتویٰ نہیں دے رہی, آپ نہیں قتل کر سکتے. ہمارے یہاں کسی بھی بات پر, خیر میں تشریح میں نہیں جا رہی, آپ کو سب کچھ خود پتہ ہے. چوری کرنا, سوری نا, اس کے بعد والا تھا زنا کرنا. زنا کرنا ایڈلٹری کرنا. اس کے بعد نیکسٹ آ رہا ہے چوری کرنا. چوتھا آ رہا ہے شراب پینا. 5 والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ وہ آگ کر دیں. آپ کے والدین یعنی والدین ناراض ہو جائیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ تو میری اولاد نہیں ہے. چھٹا جہاد سے فرار. جہاد سے فرار سے وہ جہاد نہیں جو میدان جنگ میں ہو رہا ہے. جہاد سے فرار ان اینی فیلڈ آپ کسی چیز کے لیے اسٹرگل کرنے کے بجائے اس کو چھوڑ دیں اور اس کے اوپر اپنی کیپیسٹی کو بلڈ نہ کریں. 7واں یتیم کا مال کھانا. 8واں سود کھانا. سود کھانا اوبیسلی یہ اس کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ خدا اور رسول سے جنگ, بلی یہ آیت قرآن ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور رسول سے جنگ کرتا ہے. حرام مال کھانا. اب حرام مال کھانا یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, مال بھی ہے اور غذا بھی ہے, دونوں چیزوں میں بہت احتیاط رکھنی ہے. اس کے بعد جوا کھیلنا. جوا کیا چیز ہے؟ کسی بھی چیز پہ شرط لگا لی جائے, کسی بھی گیم پر, وہ جوا میں بدل جائے گی. پیسہ بھی اور شرط بھی, کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ نے شرط لگا لی نا کہ میں آپ سے ہار گئی تو آپ مجھے کھانا کھلائیں گے. ناپ تول میں کمی کرنا. ناپ تول میں کمی کرنا صرف اسکیل کے اوپر نہیں ہو رہی ہے, بلکہ کسی بھی چیز کا جائز حق نہیں دینا. کوئی چیز فرض کرے وہ مومنہ ڈیزرو کرتی ہے ایک رسپیکٹ اور میں اس ڈیو رسپیکٹ سے کم دوں تو یہ ناپ تول میں کمی ہو گئی. پاک دامن پر تہمت لگانا. یہ تو لگتا ہے پاکستان میں تو سنی نہیں گئی اس وقت جتنے بڑے مقدم کی چل رہی اسی بات پر, کسی پاک دامن کے اوپر چاہے وہ عورت ہو کہ مرد, اس کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتے. اس کے بعد پھر یہ آ جاتا ہے جو نیکسٹ, اب اس کا اردو کا لفظ بڑا مشکل ہے میرے لیے پڑھنا. آپ سمجھ لیجیے LGBT, جس کو کہ آج کل بطور فیشن رائج کیا جا رہا ہے, اور چھوٹی عمر سے بچوں کو انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر اور میڈیکل لیول کے اوپر تشریح دلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو کویسچن کریں اور اپنی آئیڈینٹی چینج کریں. ابھی ریسنٹلی ایک سائیکٹرسٹ سے بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگی ان کا ایک پیشنٹ آیا کسی دوسری اسٹیٹ سے اور اس کی سنگل پیرنٹ ہے, اس کی بچی جو ہے وہ شاید 8 یا 9 سال کی ہے. تو وہ کیوں آیا؟ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ جو میری بچی کی سائیکٹرسٹ ہے, جو ڈاکٹر ہے, وہ بار بار اس سے یہ پوچھ رہی تھی کہ تم مطمئن ہو جو تمہاری جینڈر ہے, کیا تم چینج کرنا چاہتی ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ اب لا میں آ چکا ہے کہ اگر وہ کسی دوا دی جائے یا انجیکشن دی جائے تو ماں باپ سے نہیں پوچھنا ہے. تو آپ سمجھیں گے کتنی بڑی عذاب ہے جو ہمارے اندر انڈیوس کیا جا رہا ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بڑی بولڈ مجلسیں پڑھ رہی ہیں. آف کورس آئی ہیو ٹو. جب اتنی بولڈلی ساری طرف سے کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے برائی کو, بے حیائی کو, دین سے دوری کو, تو پھر آپ کو بھی یو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ اینڈ یو نیڈ ٹو ڈسکس سچ تھنگس کہ آپ کا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے نا لیٹسٹ چیز کہ اسکول میں بچوں کے ساتھ ایک اور چیز ہو رہی ہے جو میرے لیے بھی ایک نیوز تھی کہ چھوٹے بچوں کو بھی ایک کیٹیگری انٹروڈیوس کی گئی ہے, فری. وہ کیٹیگری کیا ہے کہ اس میں بچے کا جب دل چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی جانور کی شکل اختیار کر کے چاروں ہاتھوں پیروں پہ چلنے لگے گا. اس کی غذا باتھ روم میں اسی طرح سے رکھی جاتی ہے اور نہ ٹیچر اس کو روک سکتی ہے, نہ کوئی ساتھی اس کا مذاق اڑا سکتا ہے, ورنہ اسے سو کیا جا سکتا ہے کہ وہ جس وقت بلی بننا چاہے بلی بن جائے, جس وقت کتا بننا چاہے کتا بن جائے.
یہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر آپ نے دین کو سیریس نہیں لیا، اگر آپ نے شریعت آل محمد کو نہیں سمجھا، اگر آپ نے قرآن کے پیغام کو کلیئر نہ سمجھا، نہ کنوے کیا، تو یقین کیجئے بہت کم بچنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ تقویٰ اب آپشن نہیں رہا ہے، اس تقوی کو سمجھنا پڑے گا۔ کچھ آیتیں آپ کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں ایک آیت بتاؤں کہ جس نے میرے وجود کو جھنجھوڑ دیا، اور مجھے اس سے پہلے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ یہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم خواتین یوزلی ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نرم لہجے میں بات کریں، اور ہم بہت شائستگی سے بات کریں اپنے مینرز کے ساتھ، اور کسی کے سامنے سختی سے گفتگو نہ کریں until unless situation ایسی ہے، رائٹ؟ تو ہم ہر ایک سے تمیز کے دائرے میں، اور پھر جب ہم حجاب میں آ جاتے ہیں تو ہمیں بڑا پروٹیکشن ہوتا ہے کہ بھائی اب تو ہم حجاب پہ ہیں تو ہم نارملی بات کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اگر آپ کہیں گے میں آپ کو نمبر بتا دوں گی، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اور لوگوں سے سورہ احزاب میں مخاطب ہے نبی کی بیویاں، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور تم غیروں سے لگی لپٹی لہجے میں بات نہ کیا کرو، سیدھی سیدھی بات کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جب ورک پلیس میں ہیں، ہم جب پروفیشن میں ہیں، ہم جب باہر ہیں، نامحرم سے ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ جب ہماری ایک چیز ہوتی ہے نا، اب ہم بدتمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن سیدھے لہجے میں کئی بات ٹو دا پوائنٹ، دیٹس اٹ۔ وہ جب ایک کلچر بن گیا ہے نا، ظاہر ہمارا تو نہیں ہے، کلچر غیر کا ہے، اور وہ کیا ہے کلچر؟ کہ ہم پروفیشنل کرٹیسی کے نام پر فلرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ویمن پاور کے نام پہ معذرت کے ساتھ چھوٹے بچوں سے، کہ ہم اس لہجے کو، وہ کہہ رہے تھے نا ویمن پاور، آپ نے کیوں نہیں اپنی ویمن پاور استعمال کر کے یہ فیسلٹی لے لی؟ آپ ذرا سا مسکرا کے کسی سے بات کریں گی، وہ آپ کو غور سے دیکھے گا اور آپ کا کام کرے گا۔ قرآن اس کو منع کر، یہ چیزیں آپ کے کردار کو شیپ اپ کر رہی ہیں۔ بس میں یہیں پہ اپنی گفتگو روک دیتی ہوں۔ مصائب کی منزل حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر یہ ایک نام لیا ہے زیارت میں، لیکن یہ جو ایک نام ہے یہ پورے گروپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ حسین کے دوست، حسین کے جانثار، حسین کے پسینے کے قطرے پہ لہو گرانے کا عزم رکھنے والے، ان کو پریزنٹ کرتے ہیں حبیب ابن مظاہر۔ کل آپ نے برقع سن لیا، حبیب ابن مظاہر ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو امام کے دوست ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات کیا کہ یہ امام کے ان جانثاروں میں سے ہیں جو بھیس بدل کر، چھپ کر، رات کے اندھیرے میں کسی طرح کوفہ سے کربلا پہنچے، اس لیے کوفہ سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، وہیں پہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ کس کس طریقے سے نکلے، ہر ایک کی الگ اسٹوری ہے۔ اسی میں آپ کو مسلم بن اوسجہ بھی نظر آتے ہیں۔ یہ پورا ایک گروپ ہے کہ جس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کون کون کس کس تعداد میں ہے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی سب سے بڑی جو ان کے اوپر سب سے بڑی مہربانی ہوئی تھی کہ جس کو سن کر آپ لرز جائیں، اور جس کو سن کر حبیب نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے پینچ لیا تھا کہ جب ان میں سے ایک بھی فرد امام کی خدمت میں پہنچا ہے تو جناب فاطمہ کی بیٹی نے اپنا سلام بھیجا ہے، اور جب کنیز نے آ کے کہا حبیب ثانیہ زہرا تجھے سلام کہتی ہے، حبیب گھٹنوں کے بل زمین پہ گرے، اپنے منہ پہ تمانچے مارے۔ غربت کا یہ وقت آ گیا کہ شہزادی آل محمد کی غلاموں کو سلام بھیج رہی ہے۔ ہائے حسین کی تنہائی، ہائے حسین کی کا اکیلا پن، ہائے غریب الوطنی۔ ارے حسین کے گنتی کے صحابی تھے جو امام کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور ان میں کتنی بڑی تعداد تھی جو حسین سے چھپ چھپ کر ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس کی پوری تفصیل ہمیں مل جاتی ہے جب ہم یہ کتاب دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب آپ لوگوں کے درمیان ہونا ضروری ہے اگر آپ مصائب امام حسین سمجھنا چاہتی ہیں۔ حدیث کربلا، اس میں اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کتنے تھوڑے سے 10 یا 12 لوگ تھے جو کوفہ سے چھپ کر آئے تھے، اور بی بی فاطمہ کی بیٹی سمجھتی تھی یہ بہت بڑی سپورٹ
امام کا خط آیا. حبیب کھانا کھا رہے تھے, خط دیکھا, کہا کیا لکھا ہے فرزند رسول نے؟ کہا مجھ کو بلایا ہے, تنہا ہے کربلا میں. اور اس کے بعد خط کو تہہ کر کے رکھ دیا. زوجہ دیکھتی رہی اور کہتی ہے حبیب فرزند زہرا نے تمہیں بلایا, تم بیٹھے ہوئے. کہا میں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ کہا تو مجھ کو دیکھتا ہے, رسول ذاتیوں کو نہیں دیکھتا. جو تنہا ہے جا ان کی مدد کے لیے جا, نہیں تو میں جاتی ہوں. یہ حبیب کا جذبہ تھا. بلایا اپنے غلام کو, کہا میرا گھوڑا واپس سے وہاں فلاں جگہ چھپا کے کھڑا کرو, میں باہر نکل کے اس گھوڑے کو لوں گا. اور جب چھپتے چھپاتے پہنچے, دیر ہو گئی تھی حبیب کو, جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غلام گھوڑے کی گردن پہ اپنا سر رکھے ہوئے کہہ رہا ہے میرا آقا نہیں آیا, لگتا ہے عمر ابن زیاد کے ظلم میں گر گیا ہے. لیکن یاد رکھ, اگر کچھ دیر میرا آقا نہیں آیا, میں تجھ میں سوار ہو کر اپنے مولا حسین کے قدموں میں جا کر جہاد کروں گا. حبیب گئے, حبیب کے ساتھ ان کا بیٹا گیا, غلام گیا. عزیزوں, جنگ کی کیا کمال کی جنگ تھی. اور حبیب نے وہ جنگ نہیں کی تھی جو کہ ایک مجاہد کرتا ہے. مجاہد کیا کرتا ہے؟ اجازت لیتا ہے, جنگ کے میدان میں جاتا ہے اور میدان میں جا کے رجس پڑھتا ہے اور اس کے بعد اپنے مقابل سے جنگ کرتے. نہیں, یہ حبیب کی جنگ کب تھی؟ یہ حبیب کی جنگ اس وقت تھی جب امام نے کہا تھا جاؤ وقت ظہر آ چکا, ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت کے دے دو. ہمیں اتنا یہ تیروں کو روک دو. 4000 تیر تھے انداز سے, 2000 ہر لمحے گرتے تھے. یاد رکھیے, ایک دستہ آگے بڑھتا تھا, ایک دستہ زمین پہ اپنے گھٹنے پہ جھکتا تھا, تیر سے زیادہ پھینکتا تھا, پھر جو دستہ کھڑا ہوا ہوتا تھا وہ آگے بڑھتا تھا. یہ 4000 تیر فجر کے بعد سے مسلسل گر رہے تھے حسین پر. حسین نے کہا صرف 2 رکعت کا وقفہ چاہتے, روک دو. وہ ظالم عمر اس کا بدبخت بیٹا اس سے کہتا ہے اگر آپ نے اجازت دے دی حسین کو نماز پڑھنے کی تو یہ جو ہماری فوج گمراہ ہے یہ جان لے گی کہ حسین بھی نماز پڑھتے ہیں, یہ پھر قتل نہیں کریں گے فرزند زہرا کو. اجازت نہ ملے, اجازت نہیں ملی. اب جب اجازت نہیں ملی تو 2 سامنے کھڑے ہوئے, 2 لوگ اپنے امام کے سامنے سے کھڑے ہوئے. ایک سعید تھے اور ایک اور صحابی تھے. یہ دونوں کھڑے ہوئے روکنے کے لیے, تیر اپنے سینے پہ روک رہے ہیں. اور ان کا نام, ان دونوں کا نام بہادر ترین افراد کی فہرست میں آتا ہے. لیکن حبیب نے کیا کیا؟ حبیب اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے گئے. جو لوگ امام کو فرصت نہیں دے رہے تھے ان کے ساتھ جنگ شروع کی اور کہا تو فرزند زہرا کو نماز نہیں پڑھنے دیتا. ایک شخص نے کہا حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. حبیب نے جا کر اس پر حملہ کیا, کہا تیری نماز نہیں قبول ہوگی یا رسول کے بیٹے کی. یہ کو تنہا حبیب اس سے مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ نماز حسین ختم ہوئی. سامنے کھڑے 2 مجاہد جو تھے امام کی گود میں گرے. سعید نے کہا مولا میری جہاد قبول ہو گیا اس لیے کہ نماز تو نہیں پڑھی تھی. امام نے کہا بے شک تیری نماز قبول ہو گئی جب تم نے ہمارے سامنے کھڑے ہو کے تیروں کو سینے پہ لیا. وہاں سے کسی نے ندا دی حبیب مارے گئے, بچپن کا دوست. حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے اور ایک بار پہنچنے کے بعد دیکھا حبیب کی روح جسم سے نکل چکی ہے. حبیب کی روح جس سے نکل رہی ہے. ساتھ میں امام کے دوست کھڑے تھے مسلم بن اوسجہ. مسلم بن اوسجہ نے کہا کاش مجھے پتا ہوتا کہ میں تیرے بعد زندہ رہوں گا تو حبیب تجھ سے کہتا, وصیت کرتے. حبیب کی آنکھیں پلٹ رہی تھی, بول نہیں پا رہے تھے, بس ایک بار آنکھوں کو حسین کی طرف رخ کر کے کہتے اوسی بکم, میں اس مرد کی وصیت کرتا ہوں, ارے حسین کی وصیت کرتا ہوں ان کو بچانا آخری سانس تک. عزیزوں دم نکل گیا. اب جب دم نکل گیا 2 گواہیاں یاد رکھیے. میں یہ روایت صرف اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میرے اور آپ کے جنازے پہ بھی مولا آئیں گے انشاءاللہ تعالی. خدا خاتمہ خیر پہ کرے. مولا کی گواہی آخری گواہی
واسطہ ہمارے گناہوں کبیرہ کو سب بخش دے پروردگار ان چند آنسوؤں کے قطروں کے عوض ہمارے نامہ عمل کے بوجھ کو آسان کر دے پروردگار عالم ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت دے پروردگار عالم ہمیں حسین کے صدقے میں ہمیں راہ صراط پر ثبات عطا فرما پروردگار عالم تمام دعاؤں کو مستجاب کر لے لعنت اللہ علی قوم الظالمین ماتم حسین